ابھی کچھ روز قبل میں اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ابوبکر صاحب کے ساتھ حضور کی خدمت میں راجو حاضری ہوئی۔ ویسے تو حضور کی تشریف خاص کر جب راجو ہوا کرتی ہے تو میرے والد محترم کی کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ عصر اور مغرب وہیں پڑھیں، اور ان کی برکت سے مجھے بھی وہ عظیم سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں کچھ دیر وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر خاص کرم فرماتا ہے تو اسے اہل دل کی صحبت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کا فضل اور کرم تھا اس روز بھی خاص کہ مدرسہ اسلامیہ شکرپور میں تھا، اور اتفاق ہے کہ استاذ محترم مفتی ابوبکر صاحب کے ساتھ اس دن بھی میری حاضری ہوئی۔ راجو حضور کی خدمت میں گئے تو حضور کے خلفاء محترم ماسٹر قاسم صاحب کی صحبت بھی مجھے نصیب ہو گئی اس دن، اور مغرب سے عشاء تک تقریباً میں حضرت کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ حضرت کی مجلس کا ہر لمحہ ایک درس ہے۔ حضرت چند نصیحتیں فرمائی اور چند اشعار بھی پڑھے، جس کو سن کر بیٹھ کر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ایمان کی تازگی ایک دم یہ ہو گیا، جو چونکہ کسی نے کہا کہ جو اہل دل کی صحبت میں بیٹھا وہی حقیقت کی راز سے واقف ہوا۔ تو اس حقیقت کی راز سے واقف ہونے کے لیے اللہ والوں کی صحبت یا اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھی کرنی پڑتی ہے، تو جا کر کے اللہ والوں کی وہ برکت حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو جو اہل دل کی صحبت میں بیٹھا وہی حقیقت کے راز سے واقف ہوا، چونکہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو وہ تسکین عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت کے اشعار میں بھی کچھ نصیحتیں تھیں، اور وہ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ مجھے اس کے چند مصرے یاد آ رہے ہیں کہ زندگی مجھ سے میری رفتہ جوانی مانگے۔ حضرت کے یہ اشعار تھے اس وقت، مجھے کچھ باتیں ذہن میں آ گئی، اور چونکہ حضرت سے میں نے 2-3 مصرے جو اچھے لگے تھے ان کو ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت دوبارہ ارشاد فرماتے، چونکہ بہت دل کو چھو لینے والے الفاظ تھے حضرت کے۔ حضرت نے کہا تھا کہ زندگی مجھ سے میری رفتہ جوانی مانگے، میرے گزرے ہوئے ہر پل کی کہانی مانگے۔ اس مصرے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جیسے ہی دنیاوی زندگی سے رخصت ہوتا ہے تو زندگی خود سوال کرتی ہے انسان سے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارا۔ یہ زندگی خود سوال کرتی ہے کہ تم اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ اس وقت انسان کا چونکہ سب سے بڑا دشمن خود اس کا جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی کو کہا کہ زندگی مجھ سے میری رفتہ جوانی مانگے، خود ہی برباد کیے ہم نے وہ لمحے سارے، اب وہی خاک چراغوں کی نشانی مانگے۔ یعنی انسان اپنی جوانی اور جذبے گوا چکے ہوتے ہیں، اب جو کچھ بچا ہے وہی ان کے گزرے ہوئے لمحوں کا حساب مانگتا ہے، کیونکہ اب یہ زندگی اور وقت یہ سب خود مٹی بن چکی ہے، خود خاک ہو گئی ہے، اور وہ خود ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان کی تازگی ہوتی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاریاں کرنے کی فکر ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ